کیوں آئے ہو؟ سردار نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ تم نے اس طرف کا رخ کیوں کیا ہے؟ اور آنے والوں میں سے سب سے آگے آنے والے نے چوڑے چوڑے سیاہ ٹکڑے سردار کی طرف بڑھا دیے۔ یہ درختوں کی سیاہ چھال تھی جس پر نشانات کھرچے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سردار کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور سردار ان ٹکڑوں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ اس نے ان ٹکڑوں کو غور سے دیکھا اور وہ سب آنے والوں پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے انسان کو ہلاک کرنے کا تماشا دوسری بار دیکھا۔ پہلی بار میں نے یہ تماشا اس وقت دیکھا تھا جب لاکا نے جوش رقابت میں میری پہلی ساتھی کو قتل کر دیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہڈیوں کے چوڑے ہتھیاروں سے آنے والوں میں سے ایک ایک کو ہلاک کر دیا گیا اور پھر ان کے سر پتھروں پر رکھ کر ہڈیوں کے ہتھیاروں سے ان کی گردنیں علیحدہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد بانسوں سے ان کھوپڑیوں کو اتارا گیا جو وہ لوگ لائے تھے اور بانس کے نوکیلے سروں پر ان لوگوں کی کھوپڑیاں ٹانگ دی گئیں اور پھر کچھ لوگ ان بانسوں کو لے کر چل پڑے۔ کھوپڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ سردار بانسوں والوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کئی میل کا سفر ختم کر کے ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور خشک چٹانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ سردار کے اشارے پر چٹانوں کے سوراخوں میں بانس گاڑ دیے گئے۔ تب کہیں جا کر سردار کا غصہ اترا اور پھر ہم سب واپس چل پڑے، لیکن سردار کے چہرے سے کسی خاص جذبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ سیاہ چھال کے ٹکڑے اسی جگہ پڑے تھے جہاں سردار نے پھینکے تھے، اور پروفیسر خادر، وہ سیاہ چھال اسی انداز کی تھی جس کی کتاب میں نے تمہیں دکھائی ہے۔ یہ کتاب میری تحریر کردہ ہے اور ان لکیروں میں اس دور کی ایک ایک تفصیل موجود ہے۔ میں اس کتاب کا مصنف ہوں اور اس میں وہ باب بآسانی تلاش کر سکتا ہوں جس میں میں نے ان لوگوں کی طرز رہائش اور وہاں کے اہم واقعوں کی تفصیل لکھی ہے۔ گو اس تحریر میں ربط نہیں، منظر کشی نہیں، لیکن بہرحال تم اسے دنیا کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کہہ سکتے ہو۔ راستے میں سردار نے ان ٹکڑوں کو اٹھا لیا۔ وہ لکیروں کی زبان نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس پر غور کرنا ضروری تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میدانوں میں رہنے والے گومبیلے اس کے لیے کیا لائے تھے۔ بعد میں مجھے گومبیلا کی تفصیل معلوم ہوئی۔ گومبیلا ایک قبیلہ تھا جس کے تمام باشندوں کو یہ لوگ گومبیلا کہتے تھے۔ انسان میں رقابت اور دشمنی ابتدا ہی سے ہے۔ گومبیلا قبیلے کے لوگ درختوں پر رہنے والوں سے زیادہ ذہین تھے، ہوشیار تھے، لیکن ان کی زندگی سخت کٹھن تھی۔ چٹانی علاقے میں انہیں شکار نہیں ملتا تھا، سبزیوں کا وجود نہیں تھا، اور سب سے بڑی دقت یہ کہ انہیں پانی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا۔ پانی حاصل کرنے کے لیے وہ مجبوراً اس علاقے میں آتے تھے، لیکن اس علاقے کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور اکثر انفرادی جھڑپیں ہوتی تھیں جن میں گومبیلا والوں کو کافی جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ اس طرح نفرت و رقابت کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب تک کوئی ابتدائی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن گومبیلا والے شاید اس کی تیاریوں میں مصروف تھے اور آنے والے ان کے قاصد تھے جو اس قبیلے کے لیے کوئی پیغام لائے تھے۔ چنانچہ سردار نے قبیلے کے ذہین لوگوں کو جمع کیا اور پھر درختوں کی چھال کی آڑی ترچھی لکیروں پر غور کیا جانے لگا۔ یہ لکیریں کسی نوکدار چیز سے کھرچ کر بنائی گئی تھیں۔ بظاہر ان کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سب اپنے طور پر قیاس آرائی کرتے رہے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ لکیروں کا پیغام ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ چنانچہ جب کئی دن کے غور و خوض کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو سردار نے چھال کے ان ٹکڑوں کو پھینک دیا اور مطمئن ہو گیا۔ زندگی حسب معمول گزرنے لگی، لیکن میں کچھ تردد میں مبتلا تھا۔ ابھی تک اس قبیلے کی کوئی لڑکی میری طرف ملتفت نہیں ہوئی تھی۔ میری ایک مہمان کی حیثیت کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب تو میں اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ یہ درست تھا کہ میرے قد و قال ان لوگوں سے مختلف تھے، لیکن باقی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ سردار نے بھی یہ بات ضروری نہیں سمجھی تھی۔ آپس میں یہ لوگ عشق و محبت رکھتے تھے، مرد و زن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میں کسی نسوانی وجود سے محروم تھا اور یہ محرومی بعض اوقات میرے لیے غصے کا باعث بن جاتی تھی۔
میں سوچتا کہ یا تو زبردستی کسی لڑکی کو اپنا لوں یا پھر یہ قبیلہ چھوڑ دوں۔ لمبے قد کی ان بھدے قد و خال والی لڑکیوں نے نہ جانے کیوں مجھے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں اپنے دونوں ارادوں میں سے کسی ایک کو عملی جامہ پہناتا، اچانک ایک شام حالات بدل گئے۔ سردار اور اس کے ساتھی گومبیلا کی طرف سے غافل نہیں رہتے تھے۔ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور کچھ لوگ ہمیشہ نگرانی کرتے رہتے تھے۔ شام کو سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھا تھا کہ نگران دوڑتے ہوئے آئے اور سردار کے سامنے جھک گئے۔ کیا بات ہے؟ سردار غصے سے بولا۔ گومبیلا، گومبیلا۔ پھر آئے ہیں وہ، سردار غصے سے بولا۔ ابری مابے ہوبا ہوبا، آنے والوں نے بتایا اور سردار اچھل پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس بار وہ جنگ کرنے آئے ہیں اور ان کے ساتھ پورا لشکر ہے۔ سردار اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر سخت افراتفری کے عالم میں اس نے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا۔ پتھر اور ہڈیوں کے ہتھیار اکٹھے کیے گئے اور مرد اور عورتیں اور بچے سبھی ان ہتھیاروں کو لے کر جنگ کرنے چل پڑے۔ میرے پاس بھی پتھر کا ایک بڑا ہتھیار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار بکھرے ہوئے لشکر کے ساتھ سرحد پر پہنچ گیا جو درختوں کی اختتام پر تھی۔ سامنے ہی بے شمار گومبیلا نظر آ رہے تھے، دراز قامت اور سخت جسم۔ میدانوں میں رہنے سے ان کے جسموں پر براہ راست دھوپ پڑتی تھی اور ان کے جسم تانبے کی رنگت اختیار کر گئے تھے، لیکن ان کے قد و قال درختوں میں رہنے والوں سے حسین تھے اور جسم بھی سخت مشقت کی وجہ سے مضبوط تھے، جبکہ درختوں میں رہنے والے آسائشوں کی وجہ سے موٹے اور بھدے لیکن سفید تھے۔ گومبیلا حسب معمول کھوپڑیوں اور پرندوں کے پروں کے علم اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہتھیار ہلکے اور ہموار تھے، وہ زیادہ سبک روی سے کام کر سکتے تھے۔ پھر ان کے لڑاکوں میں صرف مرد تھے، جوان اور بوڑھے، مرد ہی مرد، جن کی تعداد کافی تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ پھر گومبیلا کی طرف سے لکڑی کے ڈھول پیٹے جانے لگے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زبان میں چیخنے چلانے لگے اور اس کے بعد طوفان کی طرح آگے بڑھے۔ میں صورتحال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گومبیلا یقیناً اس قبیلے پر بھاری پڑیں گے۔ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ طاقتور بھی تھے، لیکن مجھے بہرحال ان لوگوں کا ساتھ دینا تھا کیونکہ میں ان میں رہ رہا تھا، اور وہی ہوا۔ دونوں لشکر آپس میں گت ہو گئے اور گومبیلا کے خطرناک ہتھیار کھوپڑیوں کے ٹکڑے کرنے لگے۔ انہوں نے اس قبیلے کی صفیں الٹ دیں۔ ان کے ایک ایک جوان نے اس قبیلے کے 10 افراد کو ہلاک کیا۔ وحشت اور بربریت میں وہ ابھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مرد اور عورت کی تحقیق کے بغیر ہر ہتھیار بند ہلاک کر دیا۔ میں بھی جنگ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پتھر کا ایک وزنی ہتھیار تھا اور اب تک اس ہتھیار سے میں 6 گومبیلا ہلاک کر چکا تھا۔ دفتن 2 قوی ہیکل گومبیلا میری طرف بڑھے۔ ان کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط تھے اور ان کے ہاتھوں میں مضبوط ہڈیوں کے ہتھیار تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ میرے اوپر حملہ کیا اور میں نے پینترا بدل کر ان کے وار خالی کر دیے۔ پھر میرا پتھر کا ہتھیار گھوما اور ان میں سے ایک کی کمر درمیان میں ٹوٹ گئی۔ دوسرا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے سنبھل کر مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے پھر اس کا حملہ اپنے ہتھیار پر روکا اور ہڈی کا ہتھیار درمیان سے ٹوٹ گیا۔ قریب تھا کہ میں اپنے ہتھیار سے اس گومبیلا کا بھی صفایا کر دوں کہ اچانک بہت سے گومبیلا اس شخص کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان میں کوئی ممتاز شخصیت تھی۔ میں اپنے ہتھیار کو گردش دے رہا تھا۔ پھر گومبیلا کا ایک اور گروہ وہاں آ گیا اور مجھ سے جنگ کرنے لگا۔ مجھے اب زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ ان کے ہتھیار میرے جسم پر پڑ کر اچٹ جاتے تھے اور میرا ہر وار کاری ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کے ہتھیار میرے اوپر کارگر نہیں ہو رہے تھے اور اس صورت نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ اب وہ میرے سامنے آنے سے کترانے لگے۔ دوسرے گومبیلا اپنے سردار کو گھیرے کھڑے تھے۔ پھر میرے مقابل پسپا ہونے لگے۔ وہ دوسروں سے جنگ کرنے لگے۔ میرے مقابل کوئی نہ تھا۔ سردار بالکل تنہا کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیوں وہ بھی مسکرانے لگا۔
اس نے مسکرا کر کچھ کہا، سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے قبیلے والوں کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ تقریباً سبھی کام آ چکے تھے اور جو باقی بچے تھے وہ فرار ہو رہے تھے، انہیں شکست ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ میری توقع کے مطابق تھا۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر میں نے اپنا ہتھیار پھینک دیا۔ میرے ہتھیار پھینکتے ہی اس شخص کے گرد کھڑے گومبیلا میری طرف لپکے۔ وہ اپنے ہتھیاروں سے مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت وہ شخص چیخا۔ اس نے زور زور سے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور وہ سب رک گئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ تب وہ شخص آگے بڑھا۔ اس نے میرا ہتھیار اٹھایا، میرے ہاتھ میں دیا اور میرا بازو پکڑ کر اپنے بازو میں رکھ لیا۔ یہ اظہار دوستی تھی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، میں بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جا بجا مقامی لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی پڑے ہوئے تھے اور گومبیلا انہیں چن چن کر ہلا کر رہے تھے۔ مجھے اب اس منظر سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ شکست خوردہ لوگ میرے نہیں تھے، میں تو ان کے درمیان ایک اجنبی کی سی زندگی گزار رہا تھا۔ مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد گومبیلا ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کے بھی بے شمار ساتھی مارے گئے تھے، اور پھر میرے ساتھی نے، جسے وہ لوگ آکے کہہ کر پکار رہے تھے، اپنی زبان میں چیخ کر کچھ کہا اور تمام گروہ لاشیں اٹھانے کے لیے چل پڑا۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر کہیں دور لے جا رہے تھے۔ میرا قوی ہیکل ساتھی ایک اونچی جگہ کھڑا یہ کام دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی زبان نہیں جانتا، اس لیے وہ کبھی کبھی اشاروں میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، اور میں اگر اس کے اشارے سمجھ لیتا تو میں اسی طرح اسے جواب دیتا، مگر اس نے میرے ناک، چہرے اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشارہ کیا کہ میرے قد و قال اس قبیلے والوں سے مختلف ہیں، کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ پھر جب میں 2-3 دفعہ کے بعد اس کی بات سمجھ گیا تو میں نے گردن ہلا دی۔ میں نے کہا کہ میں دور سے آیا ہوا ہوں، بہت دور سے، جہاں زمین ملتی ہے۔ اس نے سمجھ جانے والے انداز میں گردن ہلائی تھی۔ پورا علاقہ لاشوں سے صاف کر کے وہ چل پڑے۔ ان کا پورا لشکر میدانوں کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میں بھی آکے کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی دوستی قبول کر لی۔ دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ بہرحال یہ فاتح تھے اور مجھے تو کسی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ طویل سفر کے بعد ہم ان میدانوں میں پہنچ گئے جہاں گومبیلا آباد تھے۔ میں ان کی طرز رہائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان لوگوں نے میدانوں میں مکان بنائے تھے۔ چٹانی پتھروں کو چن چن کر انہوں نے دیواریں کھڑی کی تھیں اور ان پر لکڑی اور گھاس کی چھت ڈالی تھی۔ گویا ذہنی طور پر وہ بے حد آگے تھے اور انہوں نے مکانوں کی ابتدا کر لی تھی۔ میں نے ان مکانوں کو حیرت سے دیکھا۔ ویسے مجھے یہ مکان بہت پسند آئے تھے، خاص طور سے ان پر لکڑی اور گھاس کا استعمال۔ یہ لکڑی انہوں نے نہ جانے کہاں سے حاصل کی تھی، شاید درختوں کے اس علاقے سے چوری چھپے، لیکن اب یہ پورا علاقہ انہی کا تھا اور اب ان کے لیے ترقی کے راستے کھل گئے تھے۔ مکانوں کی اس بستی سے دور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے ایک زبردست ہجوم نے اپنے فاتح جوانوں کا استقبال کیا۔ وہ سب رنگین پر ہلا رہے تھے، خوشی سے چیخ رہے تھے۔ ان کی عورتیں بھی انہی کی طرح دراز قامت اور حسین قد و خال کی مالک تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے جسم مختصر پروں سے ڈھکے ہوئے تھے اور رنگ برنگے پروں میں چھپی ہوئی تانبے کی رنگت والی اور سنہرے بالوں والی یہ لڑکیاں مجھے بہت پسند آئیں۔ ان کے لمبے جسم بے حد سڈول تھے۔ ان کی کمر چیتے کی کمر کی طرح پتلی اور نچلا حصہ سبک تھا۔ استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے ایک طویل القامت بوڑھا کھڑا تھا، جس کے سینے پر لمبی داڑھی لہرا رہی تھی۔ سر پر پروں کی ٹوپی تھی اور جسم پر پتھروں سے تراشے ہوئے ٹکڑوں کے بے شمار ہار پڑے ہوئے تھے، جن سے اس کا پورا جسم چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن تھیں اور چہرہ بے حد پرجلال۔ دوسرے تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب تک میں اس نوجوان کو سردار سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بھی بوڑھے کے سامنے اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے دیکھا۔ گویا یہ بوڑھا گومبیلا کے لیے کوئی خاص حیثیت رکھتا تھا۔
فاتح گومبیلا پوری رات خوشیاں مناتے رہے۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ اپنے مکان میں لایا۔ چنے ہوئے پتھروں کا یہ مکان اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ نرم گھاس بچھا کر سونے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جانوروں کے خشک سروں سے اسے سجایا گیا تھا اور جگہ جگہ پتھروں میں رنگین پر اڑسے ہوئے تھے۔ ہڈیوں کے نازک ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ وہ میری زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بے چین تھا، لیکن مجبوری، ہم اشاروں میں بات چیت کر رہے تھے۔ پھر قاصی رات گئے وہ میرے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے لایا اور ایک پتھر کے پیالے میں پانی۔ اس نے بھی میرے ساتھ کھانا کھایا اور پھر جشن دکھانے لے گیا جو بے معنی اچھل کود پر مبنی تھا۔ چربی کی مشعلیں روشن تھیں اور ان کی دھندلی روشنی میں لڑکیاں اور نوجوان اچھل رہے تھے۔ وہ فتح کے نشے سے سرشار تھے۔ مفتوحہ علاقے کو فی الحال یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجھے وہاں کا ماحول بہت پسند آیا۔ دوسری صبح میں نے پوری بستی کی سیر کی۔ یہ لوگ بڑی صلاحیتوں کے حامل تھے، ایک مخصوص نظام کے تحت کام کر رہے تھے۔ کوئی ذہین دماغ ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دوپہر گزر گئی اور پھر شام کو میرا دوست واپس آیا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا جسے میں سمجھ نہ سکا، لیکن پھر جب اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں قدرے پرے ہٹ کر بنے ہوئے مکان کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ مکان بستی کے تمام مکانوں سے بڑا اور اندر سے خوب سجا ہوا تھا۔ یہاں گھاس کے ڈھیر پر مجھے وہی بوڑھا بیٹھا نظر آیا۔ نوجوان اس کے سامنے جھکا اور میں اس کی دیکھا دیکھی بوڑھے کے سامنے جھک گیا۔ اس بات سے بوڑھا بہت خوش ہوا اور اس کے پراسرار ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا اور مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بوڑھا نوجوان سے کچھ گفتگو کرتا رہا۔ نوجوان میرے سامنے جھکا اور پھر مکان کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھا غور سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی نگاہیں میرا ذہن ٹٹول رہی ہوں۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور اٹھ کر پتھروں سے چنی ہوئی دیوار کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے دیوار کی ایک درز سے خشک پتیاں نکالیں۔ سوکھی ہوئی پتیاں تکونی تھیں۔ ان کا آدھا حصہ سبز تھا اور باقی سوکھ کر پیلا ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے وہ پتیاں دونوں ہتھیلیوں میں مس لیں اور میری طرف بڑھا دیں۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا تو اس نے اپنا منہ کھولا اور تھوڑی سی مسلی ہوئی پتیاں پھانک لیں، باقی میری طرف بڑھا دیں۔ اب میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور میں نے بھی وہی عمل کیا جو اس نے کیا تھا۔ میں نے وہ بد ذائقہ پتیاں پھینکیں اور انہیں چبانے لگا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان بد ذائقہ پتیوں کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ مجھے اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی اور پھر جیسے میرے ذہن کے بہت سے دروازے کھل گئے۔ ان دروازوں سے ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی اور اسی بوڑھے کی آواز ابھری، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ میں اچھل پڑا۔ نہ جانے اچانک میں بوڑھے کی زبان سے کیسے واقف ہو گیا تھا۔ شاید تمہیں یقین آ جائے پروفیسر کہ وہ سیال جو میں نے تمہیں اور ان لڑکیوں کو پلایا ہے انہی پتیوں کی ایک جدید شکل ہے۔ اس کے نتیجے میں تم میرا مافی الضمیر اپنی زبان میں بخوبی سمجھ رہے ہو۔ در حقیقت اس سلسلے میں ارساس نے میری مدد کی تھی اور میں اس کی دریافت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ بہرحال اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تو بوڑھے نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پھر اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام ارساس ہے اور تمہارا؟ توسا، میں نے جواب دیا۔ لاکا مجھے اسی نام سے پکارتی تھی۔ تمہارے حساب سے پروفیسر اسے مرے ہوئے 300 سال ہو گئے تھے۔ 300 سال؟ فرزانہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ہاں خوبصورت لڑکی، پورے 300 سال، اور اس کا حساب میں نے بعد میں کیا۔ اس نے فرزانہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ فروزاں بول پڑی۔ وہ اس کہانی کے طلسم کو برقرار رکھنا چاہتی تھی اور اس میں کوئی مداخلت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ نوجوان، تم کون ہو؟ آکے نے بتایا تھا کہ تم بہت بڑے لڑاکے ہو اور تمہارے ہاتھ میں موجود ہتھیار کی ضرب لاجواب ہے۔ کیا تمہارا تعلق درختوں میں رہنے والوں سے ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔
نہیں، میں نے جواب دیا۔ آقے کا بھی یہی خیال ہے، اور اسی خیال کے تحت اس نے تمہاری زندگی کی حفاظت کی تھی۔ میں تمہارے چہرے پر کچھ خصوصیات دیکھ رہا ہوں اور تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ میں نے اظہار آمادگی کر دیا تو وہ خوش ہو گیا، اور پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا، اور میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے اپنے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ ششت رہ گیا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا علم تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، اور کوئی بات میرے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا، پھر میں پرکھوں گا کہ تم کیا ہو۔ اور بوڑھے ارساس نے مجھے اپنی زندگی کا مقصد بتا دیا۔ وہ ہر لمحہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا۔ میں آج تک حیران ہوں پروفیسر قادر، اس وقت جب کہ تہذیب نوزائیدہ تھی، اس بوڑھے نے وہ علوم کہاں سے حاصل کر لیے تھے جو صدیوں کے بعد عام ہوئے۔ وہ جادوگر تھا، وہ سائنسدان تھا۔ یقیناً اس کی معلومات نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اس نے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا جو شاید میں صدیوں کے بعد سیکھتا۔ بوڑھے نے مجھے تحریر کا فن سکھایا، اور یہ فن مجھے بہت دلکش معلوم ہوا۔ میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اب میں ہر خیال کو لکیروں میں ڈھالنے کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس نے میری سوچ کو وسعت دی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کا بہترین جانشین ثابت ہوں گا۔ اس کے دل میں انسانیت کا درد تھا۔ وہ اس جاندار کو ترقی دینا چاہتا تھا۔ اس طرح دنیا کے ابتدائی دور میں ہی انسان کے ذہن میں ترقی کا خیال پیدا ہو گیا تھا، اور میں اس کے ہر کام میں اس کا معاون تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ مجھے وہاں رہتے گزر گیا۔ آگے بوڑھے کا بیٹا تھا۔ میدانوں کی تقریباً آدھی آبادی جنگلوں میں منتقل ہو گئی۔ باقی لوگوں نے بستی میں رہنا پسند کیا تھا۔ وہ ضروریات کی چیزیں جنگلات سے حاصل کرتے، اور بستی نکھرتی جا رہی تھی۔ بوڑھے کو یہ میدان ہی پسند تھے، اور ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ ان میدانوں میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ اس نے مجھے پوری طرح پرکھا، اور ایک ثابت قدم دلیر اور ذہین انسان پا کر بالآخر اس نے مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے راز بتائے۔ ایک شام جب میں اپنے نئے مکان میں بیٹھا تھا کہ مکان کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ میں چونک پڑا، اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک طویل عرصہ میں بستی میں گزار چکا تھا۔ بستی کے تقریباً تمام باشندوں سے واقف تھا۔ تمام عورتیں اور مرد میری نگاہ میں تھے، لیکن وہ پہلی بار میرے سامنے آئی تھی۔ دراز قامت، سنہرے بالوں والی اس خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور اٹکتے ہوئے الفاظ میں بولی، کیا تم توسا ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ اور تم؟ میں سامی ہوں، ارساس کی بیٹی، آقے کی بہن، اس نے کہا، اور میں نے غور کیا۔ اس کے خد و خال آقے سے ملتے جلتے تھے، لیکن ان میں نسوانیت تھی۔ اس کا جسم سنگ مرمر سے تراشا ہوا معلوم ہوتا تھا، چکنا اور سڈول۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مگر تم پہلے یہاں نہ تھی، میں نے کہا۔ تھی، لیکن یہاں سے دور۔ میں نے ارساس سے تمہارے بارے میں سنا تھا، لیکن میں غاروں میں رہتی ہوں، اور ایک طویل عرصے کے بعد وہاں سے آئی ہوں۔ میں نے خوشی سے گردن ہلائی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، ارساس تمہیں بلاتا ہے، اس نے کہا، اور میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی آمد پر حیرت تھی اور خوشی بھی۔ ایک طویل عرصے سے میں عورت سے جدا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسے بازوؤں میں دبوچ لوں، پیار کروں، اور وہی پرانا کھیل کھیلوں جو میں نے لاکا اور اپنی ساتھی سے کھیلا تھا۔ لیکن یہ لڑکی ان دونوں سے مختلف تھی۔ بدل میں بھی گیا تھا۔ پہلے میں اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوچتا نہیں تھا، پوری کر لیتا تھا، لیکن اب کیفیت بدل گئی تھی، سوچ انداز بدل گیا تھا۔ اب ایک جھجک تھی، اس وقت تک جب تک مقابل خود سپردگی کا اظہار نہ کرے، اور میں نے ایسا کوئی اظہار نہ پایا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں پسندیدگی کے جذبات تھے، لیکن ان میں خود سپردگی نہیں تھی۔ چنانچہ میں وہ نہ کر سکا جو چاہتا تھا۔ انسان کے دل میں تہذیب نے جنم لے لیا تھا،
اقدار متعین ہو گئے تھے۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی چال بہت دلکش تھی، سبک اور تیز رو۔ اس کے قدم زمین کو صرف چھو رہے تھے، قدم جمنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ جاتی۔ انوکھی تھی یہ لڑکی۔ اس کی تیز رفتار کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اس کے ساتھ تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہ کی۔ میں بھی صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ پہاڑوں میں کیوں رہتی ہے؟ اتنے طویل عرصے سے وہاں کیا کر رہی تھی؟ ہم لوگ اس سمت کا راستہ طے کر رہے تھے جس طرف میں کبھی نہیں گیا تھا۔ حالانکہ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، لیکن یہ سمت میرے لیے اجنبی تھی، اور آج میں اسی اجنبی سمت جا رہا تھا جہاں اونچی نیچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ اور پھر ہم چٹانوں میں پہنچ گئے۔ ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے پہنچ کر وہ رکی۔ سامنے ہی ایک غار کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ آ جاؤ، اس نے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے غار میں داخل ہو گیا۔ ایک لمبی سرنگ تھی جس کے دونوں طرف دیواروں کے سوراخوں میں چربی جل رہی تھی۔ چربی کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی اور روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں ہم آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ سرنگ کا دوسرا دہانہ آ گیا اور میں سامی کے ساتھ اس دہانے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا غار تھا۔ دیواروں میں کافی بلندی پر چربی جل رہی تھی جس سے پورے غار میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس میلی روشنی میں مجھے غار میں بے شمار چیزیں بکھری نظر آئیں۔ جانوروں کی ہڈیوں کے ٹیڑھے میڑھے برتن، سینگ، جانوروں کے سر، پرندوں کے پر، ان کے سوکھے ہوئے جسم، گھاس کے ڈھیر، غرض تمام چیزیں انوکھی تھیں، لیکن ان انوکھی چیزوں نے غار کی فضا کو بے حد پر اسرار بنا دیا تھا۔ اس غار کے ایک کونے میں بوڑھا ارساس نظر آیا۔ وہ گھاس کے ایک ڈھیر پر دراز تھا۔ سامی اس کے سامنے جھکی اور میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں حیرانی سے غار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میری خفیہ تجربہ گاہ ہے، اس بوڑھے نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ یہاں رہ کر میں اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے سوچتا ہوں۔ یہاں میں اپنے قبیلے کو مضبوط بنانے کی کوشش میں مصروف ہوں، اور میری بیٹی سامی میری معاون ہے۔ ہاں، سامی کو تم نہیں جانتے توسا۔ میں اسے پورے قبیلے کی سب سے ذہین لڑکی سمجھتا ہوں۔ میرے کاموں میں میری سب سے بڑی معاون ہے، لیکن یہ تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں سامی کو پوری مدد نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اوپر قبیلے کی دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ لیکن اب میں سامی کے کندھوں کا کچھ وزن تمہارے اوپر بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم اس کے لیے موزوں ہو۔ میں خاموشی سے بوڑھے کی بات سن رہا تھا۔ سنو میرے بچے، میرا علم بتاتا ہے کہ دنیا اتنی مختصر نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ دنیا بہت وسیع ہے۔ تم اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاؤ تو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، اور اس پوری دنیا میں قبیلے آباد ہیں، سب جگہ لوگ رہتے ہیں اور آسائشوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سنو، میرا علم بتاتا ہے کہ انسان پیدا ہوتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ بہت طویل ہے، اتنا طویل جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور سنو، جس قبیلے پر جمود طاری ہوا، جس نے کچھ کرنا چاہا، وہ اسی طرح تباہ ہو جائے گا جس طرح درختوں والے۔ چنانچہ اپنے اپنے قبیلے کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، اپنے علم سے کام لے کر ان کی بقا کے لیے کام کرنا ہوگا، ان کے لیے وہ سب کچھ مہیا کرنا ہوگا جس کی انہیں ضرورت ہوگی۔ میں ان کا سردار ہوں، میں ان کا باپ ہوں، مگر میں تنہا ان کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ سامی تنہا سب کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو میرا کام مکمل کر سکیں، اور ان میں سامی کے بعد دوسرا انسان تم ہو۔ میں تمہیں اپنا علم سکھانا چاہتا ہوں۔ تم سامی کے ساتھ مل کر کام کرو گے، اور پھر جب میں ختم ہو جاؤں گا تو تم میری طرح کا کام کرتے رہو گے۔ تم دوسرے اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کرو گے، اور یہ تمہارا فرض ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم یہ کرو گے؟ بوڑھے کی باتیں میرے لیے عجیب تھیں۔ مجھے وہ پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں تیار ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے سامی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا،
اور سامی مجھے پسند تھی۔ چنانچہ میں نے بوڑھے سے اقرار کر لیا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے کہنے کے مطابق کام کروں گا، اور بوڑھے نے اس پراسرار غار میں ایک علاقہ میری رہائش کے لیے ٹھیک کر دیا۔ میری رہائش گاہ سامی کی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ بوڑھے نے 2-3 روز تک مجھے تحریر کے بارے میں بتایا، میرے کئی امتحانات لیے، اور پھر ایک شام وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس نے راستے میں کہا، تم بہت حیرت انگیز ہو۔ تم نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا سمجھوں۔ اس طرح تو تمہاری عمر مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن تم ہمیشہ یوں ہی رہو گے۔ سنو، کیا تمہیں اپنا بچپن یاد ہے؟ بچپن؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے تم کبھی چھوٹے تھے، ایسے جیسے قبیلے کی عورتوں کی چھاتیوں سے چمٹے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ نہیں، میں نے جب پہلی بار خود کو دیکھا تو میں ایسا ہی تھا جیسے اب ہوں۔ کچھ نہیں سمجھ سکتا، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارے معاملے میں میرا علم ساتھ نہیں دیتا۔ نہ جانے تم کیا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دے سکو گے۔ سنو، دوسرے قبیلے بھی اسی طرح ہم سے واقف ہوں گے جس طرح ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قبیلوں میں بھی میرے جیسے انسان ضرور ہوں گے جو اپنے قبیلے کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تاکہ ان کے درختوں، سبزوں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر سکیں۔ لیکن میرا خیال ہے ابھی وہ اس چیز سے واقف نہ ہوئے ہوں گے جس سے میں واقف ہو گیا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی میں آج تمہیں دکھانے لے جا رہا ہوں، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ اب میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، آخر وہ کیا چیز ہے؟ بوڑھے نے دور کی پہاڑیوں کا طویل سفر کیا، اور پھر وہ ایک اور پہاڑی کے غار کے نزدیک پہنچ گیا۔ لیکن یہ جہنم کے غار تھے۔ ان غاروں میں آگ روشن تھی، خوفناک آگ، اور یہ غار زمین کی گہرائیوں میں نہ جانے کہاں تک تھے۔ ان غاروں میں شعلے ابل رہے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن مجھ سے زیادہ بوڑھے کی حالت خراب تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔